تو وہ شیطان تھا، چیخ مار کے غائب ہو گیا۔ شیخ عبد القادر جیلانی نے کہا کہ نمازیں تو نبی کو معاف نہیں تھی، میری کیا حیثیت ہے؟ تو جاتے جاتے اس نے کہا کہ شیخ عبد القادر جیلانی، تیرے اس مقام پہ پہنچے ہوئے 70 اولیاء اللہ میں نے بہکا دیے ہیں اسی بات کے اوپر، تو اپنے علم کی وجہ سے بچ گیا۔ تو انہوں نے کہا تو نے دوسرا وار کیا ہے، میں اللہ کے فضل کی وجہ سے بچاؤں۔ یہ اللہ اکبر اس واقعے کی میں انجین نہیں کرنے لگا ہوں کہ سر وہ جو 70 غوث تھے جن کو شیطان نے اونا منہ کر کے دوزخ میں پہنچایا ہے، ان کے لاکھوں مرید کدھر گئے؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اس واقعے کا اگر لٹرلی میننگ لیا جائے جیسا کہ انجینئر مرزا علی نے کہا تو یہ قرآن کے خلاف ہوگا، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا ہے ان عبادی لیس لک علیہم سلطان، جس کا مفہوم یہ کہ اے ابلیس میرے نیک بندوں پر تیرا داؤ نہیں چلے گا۔ اور ابلیس نے بھی کہا فبعزتک لاغوینہم اجمعین، یا اللہ تیری عزت کی قسم میں سب کو گمراہ کروں گا، الا عبادک منہم المخلصین، سوائے تیرے نیک بندوں کے۔ اس پر اللہ نے جواب ارشاد فرمایا کہ بے شک جو میرے نیک بندے ہیں ان پر تیرا داؤ نہیں چلے گا۔ تو اب انجینئر کا یہ کہنا کہ سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں ابلیس نے جب اس طرح کہا کہ 70 اولیاء کرام کو میں نے بہکایا ہے، تو انجینئر مرزا نے قرآن کے مقابلے میں ابلیس کی بات کو مان لیا، اس کا معنی ڈائریکٹ لینے کی صورت میں، اس لیے کہ اس نے مانا تبھی تو یہ کہا کہ وہ اولیاء کرام جو راستے سے ہٹ گئے ان کے لاکھوں مریدوں کا کیا ہوا۔ اللہ اکبر۔ ویسے بھی ان لوگوں کا اس طرح مسکوٹ کرنا یہ کوئی نئی بات نہیں، اس سے پہلے بھی ہم نے ایک کلپ میں جواب دیا ہے کہ غالباً ترمذی شریف کی حدیث کا حوالہ دیتے ہوئے انجینئر مرزا نے کہا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کو نہیں دیکھا، اور یہ ترمذی شریف میں فلاں حدیث نمبر پہ لکھا ہے، جبکہ اسی کتاب میں جس کا حوالہ، جس پبلشنگ کا حوالہ اس نے دیا، اسی کتاب کی اگلی حدیث میں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کو دیکھا۔ اب یہ کتابوں کو سامنے رکھ کر بھی جب اس طرح غلط امپریشن لوگوں کے سامنے دیتے ہیں، حدیثوں کو چھپا کر باتیں کرتے ہیں، اور یہاں قرآن کریم کے خلاف اپنا موقف پیش کرتے ہیں، تو جو قرآن کے خلاف اپنا موقف پیش کرے اس کی بات کو ہم صحیح کیسے مانیں؟ تو اب اس کی تعویل کی جائے گی وہ اس طرح کہ یا تو ابلیس نے وہاں جھوٹ بولا ہے، یا ان لوگوں کے بارے میں کہا ہے جو ان ریئلٹی اولیاء نہیں تھے بلکہ فیک لوگ تھے۔ اس طرح تعویل کرنے سے بات کو ماننا یہ سمجھ میں آتا ہے۔ اگر اس طرح تعویل کیے بغیر مان لے جیسا کہ مرزا انجینئر علی نے مان لیا تو کیا ہوا نتیجہ؟ قرآن کے خلاف اپنا موقف پیش کر دیا۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے جب اپنے بندوں کی حفاظت کی ذمہ داری اپنے ذمہ کرم میں لے لی ہے تو ابلیس چاہے کتنی بھی کوشش کر لے گمراہ نہیں کر سکتا۔ اگر کسی نے یہ کہا کہ اولیاء کرام کو گمراہ ابلیس نے کیا ہے تو وہ قرآن اور حدیث کے خلاف اپنا موقف پیش کرتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کے ایمان و عقیدے کی حفاظت فرمائے، اور اس طرح کے جو شریر لوگ ہوتے ہیں جو قرآن اور حدیث کو سامنے رکھ کر اولیاء کرام کی دشمنی میں اس طرح باتیں کو پھیلا دیتے ہیں کہ ان کو بھی پتہ نہیں ہوتا کہ یہ خود قرآن اور حدیث کے خلاف بیان کرتے ہیں، ایسے شریر لوگوں سے اللہ تعالیٰ امت کی حفاظت فرمائے، آمین۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں